مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اور عظیم گھر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ مسجد کو خوشبودار بنائیں۔ لہذا شارحین کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں اب کسی قسم کی بھی کوئی گندی چیز یا بدبودار چیز جو ہے یہ لے کر آنا یہ گناہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد کہ مسجد کو خوشبودار بنائیں، اسی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جامع مساجد ہوتی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، مسجد نبوی شریف اور دیگر، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عود کی دھونی بھی دی جاتی، خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے کہ مسجد جو ہے وہ خوشبودار ہو جائے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں مزید روحانیت جو ہے وہ نصیب ہو۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کے اندر بدبودار چیز کا کھا کر آنا، مثلا کچا پیاز، اسی طرح کچا لہسن، یہ جو چیزیں ہیں اگر آدمی اسے کھاتا ہے تو اس کے منہ سے جو ہے بو آتی ہے، اور جب ایسی حالت میں مسجد آئے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھانے کی ممانعت اسی لیے فرمائی کہ اس سے جو ہے انسان کے منہ سے بو آتی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر منہ سے شدید بو آ رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھی منع ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسواک شریف کا جو حکم دیا گیا کہ جو لوگ کتھے والے پان کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، تو اس کتھے کی بھی ایک عجیب سی بو ہوتی ہے، اس پان کی بھی، اور اس میں جو تمباکو وغیرہ ہوتی اس کی عجیب سی بو ہوتی، تو ان جو ہے اس بو سے بھی اللہ کے فرشتوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو میں نے حدیث پاک آپ کو نماز کے فضائل کے موقع پر بیان کی تھی، وہ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو جیسے ہی وہ قرأت کرتا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کوئی سورت پڑھتا، تو اللہ کا فرشتہ جو ہے اس کے منہ سے اپنے منہ کو لگا دیتا ہے۔ اور آپ بتائیے کہ جب ہمارے منہ سے بدبو آئے گی تو اللہ کے فرشتے کو تکلیف ہوگی اور وہ ہم سے دور ہو جائے۔ یہ منہ کیوں لگاتا ہے؟ یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ مومن کی جو تلاوت ہے وہ فرشتے کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ بندہ مومن کی جو تلاوت ہے، جو قرآن پاک کو پڑھتا، تو فرشتوں کو جو ہے اس سے لذت ملتی ہے، وہ خوش ہوتے، اس لیے مومن کے منہ سے اپنا منہ جو ہے یہ لگا دیتے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص لہسن یا کوئی پیاز وغیرہ کھا لے، اب ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے پیاز ضروری ہوتا ہے، ایک ان کی عادت میں سے کوئی جو ہے وہ لہسن وغیرہ تھوڑا تھوڑا ایسے دانتوں سے جو ہے وہ چبا کر کھانا کھانے کے دوران یہ کرتا، اگر کھائے تو حدیث پاک میں ناجائز نہیں کہا کچا پیاز کھانا، لہسن کھانا، لیکن کوشش کرے کہ منہ سے جب بدبو آ رہی ہو تو مسجد میں نہ آئے۔ الائچی وغیرہ کھا لے، الائچی وغیرہ، پیاز کچا کھائے، لہسن کھائے کچا، تو پھر الائچی وغیرہ کھا لے، الائچی سے جو ہے منہ میں ایک مہک پیدا ہوتی ہے، جو بدبو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ اگر آدمی جو ہے الائچی چبا لے تو اس سے جو ہے وہ آدمی کے منہ سے بدبو ظاہر ہو جاتی ہے اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ دوسری چیز مسواک کا کرنا، تو مسواک بھی جو ہے عزیزان گرامی روزے کی حالت میں آپ جانتے ہیں کہ صبح سے شام تک جب معدہ ہمارا خالی ہوتا تو معدے خالی ہونے کی وجہ سے ایک عجیب سی بو آتی، حالانکہ یہ ہے تو بو لیکن میرے مولا کو بڑی پسند ہے۔ کبھی کبھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو لوگوں کے ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کے تحت آپ حدیث شریف لاتے ہیں۔
اس میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو. اب دیکھیے حدیث پاک میں خاص طور پر فرمایا شام کے وقت، حالانکہ روزہ دار صبح اٹھتا ہے تو بھی بو آتی ہے، دوپہر کو بھی اس کے منہ سے ہلکی ہلکی بو آتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے. شام کے وقت یعنی یہ جو ابھی وقت ہے اس میں اور زیادہ بو بڑھ جاتی. اور آپ دیکھیے کہ کسی سے زیادہ بات کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا. بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں یار عصر کے بعد تو کسی کا منہ دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا روزے کی حالت میں. بس اپنے گھر جاؤ خاموشی سے اور وہاں پر بیٹھ کر دسترخوان پر جو ہے افطاری کا جو ہے انتظار کرو، تو یہ حالت ہوتی. تو دیکھیے کمال حدیث شریف فرمایا شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ. مشک اور عنبر اتنی بہترین خوشبو اور اثر تو کمال ہو جائے آدمی کے جو ہے قلب اور دماغ سب جو ہے وہ روحانیت سے معمور ہو جائے، ایسی پیاری خوشبو. تو بتائیے کہ رب تعالیٰ روزہ داروں سے کتنی محبت فرماتا ہے. جو میرے مولا کی محبت میں پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، ان سے رب تعالیٰ کتنی محبت کرتا. تو روزے کی حالت میں بھی جو ہمارے منہ سے بو آتی ہے تو مسواک شریف جو ہے اگر آپ بار بار بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو ایسے جیب میں رکھتے ہیں تازہ تازہ اور ایسے دانتوں میں جو ہے وہ گما رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے ان کے دانت بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، منہ سے کوئی بو نہیں آتی. ایسی سنت جو ہے ہمیں بھی اگر عطا ہو جائے، سنت سے محبت ہمیں عطا ہو جائے تو عزیزان گرامی اس کی برکتیں دنیاوی اور دینی دونوں ملیں گی. تو مسجد میں کوشش کریں کہ آپ آئیں تو اپنا منہ جو ہے اپنا کپڑے میں سے بھی ایسے پسینے کی بو نہ آئے کہ برابر والے نمازی کو تکلیف ہو، کسی کو نہ ہو تو اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہو. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر محنت مشقت کرتے ہیں تو ایک جوڑا، صرف ایک جوڑا نماز کے لیے الگ رکھیں، اپنے کام کے لیے الگ رکھیں. نماز کا وقت ہو آپ نے جوڑا تبدیل کرنا ہے. کوئی یہاں آپ دیکھیے بیت الخلا جگہ جگہ ہے، آپ ایک جوڑا جو ہے وہ رکھ لیں اور نماز کے وقت وہ صاف جوڑا پہن لیں، نماز کے بعد پھر اپنا کام کاج والا جوڑا پہن کر کام کی طرف آ جائیں تاکہ جب نماز کے لیے آئیں تو اس کپڑے میں سے بو نہ آتی ہو. اس سے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی، اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. اسی طرح یہ جو وضو کر کے آتے ہیں مسجد کے اندر اور چہرے سے جو ہے پانی کے قطرے ٹپک رہے، ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے، بعض تو ایسے جاڑتے ہوئے جو ہے جیسے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر آ گئے، بیڈ روم کے اندر گھوم رہے، اللہ کا گھر سمجھا ہی نہیں اسے. تو ان کے لیے خاص جو ہے میری التجا عرض کہ مہربانی کر کے وضو کر کے وہیں پر جو ہے اپنے ہاتھ اور چہرے کا پانی جو ہے وہ صاف کر لیں. مہربانی کر رومال رکھیں اور بالکل تری جو ہے ایسی صاف کرنے کے مسجد میں قطرہ بھی نہ گرے. اللہ کے گھر میں یہ جب قطرہ گرے گا تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے جو ہے مسجد کی بے ادبی ہوگی اور یہ جو ہے وہ گناہ ہے. ایک حدیث پاک میں تو فرمایا کہ جو وضو کے بعد مسجد میں پانی جھاڑتا ہے تو شیطان کا پنکھا لگا ہوتا ہے، یعنی شیطان اور خوش ہوتا ہے کہ اور جھاڑ. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آخری مسئلہ، جب نماز پڑھ کے مسجد سے جائیں تو آپ نے دیکھا ہے لوگ چپل زور سے پھینکتے ہیں، اتنی زور سے پھینکتے ہیں کہ وہاں گیٹ پر انہوں نے چپل پھینکی تو یہاں مصلے پر مجھے آواز آ رہی ہے، اتنی ایسے زور سے. اب دیکھیے مسجد میں دھمک پیدا ہونا، آواز پیدا ہونا، یہ مسجد کی بے ادبی ہے. کوشش کریں ہاتھ میں لے کر آہستہ سے نیچے ایسے زمین پر رکھیں اور خاموشی سے پہن کر اپنی منزل کی طرف جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی تعظیم، اپنے گھر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و